مصر میں قحط کی ابتدا۔ مصر میں جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت قحط پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حالت نزاکت اختیار کر گئی۔ تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس اناج محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور اناج خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعان قافلہ عزیز مصر سے اناج لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے اناج لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ جب یوسف کو کنواں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی، اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ کیسے یوسف کو پہچان سکتے تھے؟ تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ ان کو یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر معلوم کیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کی حسب مرضی اناج بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز اناج نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامان میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی، اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے الاتی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا اب سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمیری ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں ہم اس کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آ جائیں، اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔